نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ اور اگر ہر شخص کے لیے جس نے کوئی گناہ کیا ہو، جو کچھ زمین میں ہے، ظلمت سے مراد شرک ہے یا گناہ ہے، عام گناہ ہے، تو وہ کیا چاہے گا کہ سب کچھ بدلے میں دے دے، لَفْتَدَتْ بِهِ، فدیہ دے دے اس کا۔ کس کا فدیہ دے دے؟ ساری زمین کے مال کا۔ ابھی اگر ہم سے کہا جائے نا کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے صدقہ کرو، تو ہم ضرور 2 دفعہ سوچیں گے اچھا کیا صدقہ کریں، کچھ دیں کہ نہ دیں۔ چلو وہ جو ردی پرانی چیزیں پڑی وہی صدقہ کر دیتے ہیں اٹھا کے، جو خود کو پسند نہیں وہ ڈسکارڈ کرو، صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن عذاب دیکھ کے انسان پوری دنیا اگر اس کے حوالے کر دیجئے وہ پوری دنیا دینے کو تیار ہو جائے گا۔ تو اس سے کہا جائے گا دنیا میں تو بہت تھوڑا مانگا گیا تھا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو انتہائی شرمندہ ہوں گے، اپنی شرمندگی چھپانا چاہیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ پچھلی کتنی آیتوں میں بار بار قسط کا لفظ آ رہا ہے، انصاف انصاف۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ الا سنو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سنو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں۔ ویسے ہم اکثر کا یہی حال ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا سنو، خبردار، ہوشیار، ان وعد اللہ حق، کون سا وعدہ؟ قیامت کے آنے کا، قیامت کے دن انصاف کرنے کا، قضی بینہم بالقسط کا وعدہ۔ لیکن اکثر لوگ ہیں نہ اس وعدے کو جانتے ہیں اور نہ ہی اس کا احساس کرتے ہیں۔ هو یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور شفا کا سامان جو کچھ سینوں میں ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا۔ وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اے سب لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ کون سی ہے وہ؟ قرآن۔ وشفاء، اور شفا، کس بیماری کی؟ لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر، دلوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ دلوں کی بیماریاں کون سی؟ سب سے بڑی منافقت، پھر حسد، کبر، خود غرضی، بخل، انا پرستی، نفرت، یہ سب کچھ دلوں کے اندر کی بیماریاں ہیں۔ اور سب سے بڑی بیماری تکبر، اپنی بڑائی چاہنا، جو شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، اور اپنے اسی پروگرام پر وہ سب کو جمع کر رہا ہے۔ دنیا میں عموماً جیسے جماعتیں بنتی ہیں، پارٹیز بنتی ہیں، گروپنگ ہوتی ہے، کسی نہ کسی نظریے کی بنا پہ ہوتی ہے نا، تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ سیاسی بھیڑ بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور وہ بھیڑ زیادہ بڑی ہوتی ہے جس میں کسی دوسرے کو گرانا مقصود ہوتا ہے، کسی مقصد کے لیے دیر پا کام کرنا، وہ ہماری قوم کا مزاج نہیں ہے، شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ یزکیہم، ان کا تزکیہ کیا جائے،
اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات کی تلاوت اور کتاب اور حکمت کی تعلیم، یہ آپ نے پینس ٹیکنگ کام کیا 23 سال. یہ 3 چیزیں لوگوں کے اندر اتاری، ان کو سنوارا، ان کی تربیت کی، پھر جا کر وہ ٹیم تیار ہوئی کہ جس نے عدل و انصاف کا ایک معاشرہ قائم کیا. اور آج بھی قرآن ہی واحد ایسا نسخہ ہے کہ جو شفاء لما فی الصدور، سینے کی بیماریوں، دل کی خرابیوں کا علاج ہے. اور جب تک دل صاف نہ ہو، دلوں کے اندر سے نفرت، بغض، عداوت نہ نکلے، دلوں کی خرابیاں دور نہ ہو، منافقت دور نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھلائی کا کام تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا. تو یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے. یہ نصیحت کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور ہے. اور کیا ہے؟ وہدن، جب دل پاک ہو جائے پھر گائیڈ کرتی، رہنمائی کرتی، اس طرف کو چلو. ورحمتن، نتیجے میں رحمت آتی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان پر جو دلوں کا علاج کرتے ہوئے صحیح رستے پہ چلیں. اور یہ وہی ہو سکتے ہیں جو مؤمنین ہیں، مان جانے والے. قل، کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کی وجہ سے. یعنی یہ قرآن کا آنا اللہ کا فضل ہے دنیا میں، اور جو اس پر چلے اس کے لیے قیامت کے دن رحمت ہوگا. یہ قرآن فضل اور رحمت کا سبب بن کے آیا ہے. فبذالک، بس اس کی وجہ سے، یعنی اس قرآن کی وجہ سے، ذالکا، فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. اس قرآن کے ملنے کی نعمت پر خوشیاں منائیں. حقیقی خوشی کا یہ موقع ہے. ہوا، وہ کیا؟ قرآن، خیرن، بہتر ہے، اچھا ہے. کس سے؟ مما یجمعون، ان سب چیزوں سے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. ہر وہ چیز جو لوگ جمع کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، ان سب سے بہتر ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حقیقی خوشی کا موقع اسی کتاب کے ساتھ تعلق ہے. زندگی میں اصل خوشیاں اسی کے ذریعے ملتی ہیں. آپ سونے سے لدے بھی بیٹھے ہو، لیکن اگر دل ہی خوش نہیں تو کیا خوشی؟ اور آپ کے ہاتھوں میں تار نہ ہو لیکن دل خوش ہو، سب کچھ خوش. خوشی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوشی کس چیز کا نام ہے؟ خوشی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ خوشی ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے جو کسی پسندیدہ چیز کے مل جانے پر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے. خوشی ایک حالت ہے جو کب طاری ہوتی ہے؟ اس وقت جب انسان کو اس کی مرضی کی چیز مل جاتی، پسند کی چیز. آپ کب خوش ہوتے ہیں؟ کب خوش ہوتے ہیں؟ خوشیوں کے اوقات ڈھونڈیں، دیکھیں. جس کو مال سے محبت ہوتی ہے وہ مال کے آنے میں بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو مال ہی سے خوشی ملتی. کسی انسان سے محبت ہے، اس کے آنے پہ آپ خوش ہو جائیں گے. کسی اور چیز سے، جس بھی چیز سے. اچھا پھر آپ دیکھیں، انسانوں سے بھی آپ اکتا جائیں گے، مال سے بھی اکتا جائیں گے. مال کی قسمیں جیسے کپڑے ہیں، جیولری ہے، گھر ہے، فرنیچر ہے، ان سب چیزوں سے بھی ایک خاص عرصے کے بعد انسان اکتا جاتا ہے. چینج کر دو بس اس کو اور نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں ہمارے یہاں تو مجبوری ہوتی ہے نا کہ ہم اور خرید نہیں سکتے تو پھر کیا کریں، اسی کو استعمال کرنا. دل چاہتا ہے کہ نہیں، اکتائیں کہ نہیں. لیکن جن ملکوں میں انسانوں کے پاس بہت کچھ ہے
وہ کیا کرتے ہیں، ہر کچھ عرصے کے بعد اٹھا کے فرنیچر باہر رکھ دیتے. تو بات یہ کہ دنیا کی چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ دل اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن واحد چیز تو اس سے دل نہیں اکتاتا. یہ الگ بات ہے نا کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تھک جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے، یا وقت نہیں ہوتا یا کوئی اور بات، لیکن دل نہیں اکتاتا کہ آپ یہ کہیں کہ لو کل بھی پڑھا تھا آج پھر پڑھوں، کل کلاس میں گئی تھی آج پھر چلی جاؤں. نہیں. ہر روز ایک تجسس ہوتا ہے کہ بھلا آج کیا ہوگا. یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا، یہ میرے لیے بھی ہوتا ہے جو کئی سال سے مسلسل اس کو پڑھا رہی ہوں. ہر روز مجھے پھر تجسس ہوتا ہے بھلا آج کیا بات سمجھ میں آئے گی. اور ہر دفعہ لگتا ہے کہ یہ آیت تو اس سال سمجھ میں آئی ہے، یہ تو اب پتہ چل رہی ہے کہ اس کا اصل مطلب. وہ بات یہ نہیں، وہ سمجھ پہلے بھی آئی ہوتی، لیکن ساتھ ساتھ زندگی کے انسان کے مسائل بدلتے ہیں، پھر ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر پڑھتا تو انسان کہتا اچھا یہ تو اس مسئلے کا حل ہے اور یہ اس بات کا جواب ہے. اور آپ جتنے سال پڑھتے چلے جائیں آپ کی یہی کیفیت ہوگی، اکتائیں گے نہیں آپ. کوئی کتاب جو بیسٹ سیلر ہو، بہت زیادہ پسندیدہ کتاب، ایک سے دوسری دفعہ نہیں پڑھ سکتے. چلے آپ زیادہ کہیں گے میں نے 2 دفعہ پڑھی، 4 دفعہ پڑھی. یا اگر آپ کو بہت ہی اس کی کوئی ایسی چیز پسند ہے، مثلا والٹر ایک فرینچ ناولسٹ ہے، اس نے الف لیلۃ و لیلہ عربی کی ایک کتاب ہے، اس نے 14 دفعہ پڑھی. وہ 14 دفعہ اس نے کیوں پڑھی تھی کہ اس کا سٹائل اس کو بہت پسند تھا، وہ اپنی تحریر میں وہ سٹائل لانا چاہتا تھا، مجبوری کے مارے پڑھی. جیسے آپ کوئی بھی چیز یاد کرنے کے لیے یا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بار بار پڑھیں. لیکن ایک دفعہ جب آپ ایک کہانی پڑھ جاتے ہیں تو دوسری دفعہ آپ کو پتا ہوتا ہے اس کے آگے کیا آ رہا ہے، بس وہ انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں. لیکن قرآن، مجھے معلوم ہے اس وقت دوبارہ میں سورۃ یونس شروع کر دوں تو آپ نہیں اکتائیں گے، پھر لگے گا اچھا آپ دوسری دفعہ پڑھیے تو سمجھ میں آئے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے، فبذالک فلیفرحوا، ان کو خوش ہونا چاہیے، بور نہیں ہونا چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے. فلیفرحوا، خوش ہونا چاہیے. یہ ہے خوشی منانے کا موقع اور خوشی کا حق، خوش ہونے کی چیز. ہماری جب عمر گزرتی ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں، بچوں کی عمر گزرتی جا رہی ہے ہم خوش ہو رہے ہیں. لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، عموماً اس پر خوشی منانے کا ایسا تصور نہیں. اور منائیں گے بھی تو صرف کھانے پینے کی حد تک اور اس طرح کی. وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اہلین، قالو، لوگوں نے کہا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اہل القرآن، قرآن والے لوگ. اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ والے ہوتے ہیں اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، وی آئی پی ہوتے ہیں اس کے. اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، اور انسان اللہ کی چاہت پہ اسی وقت عمل کر سکتا ہے جب اللہ کی چاہت معلوم ہو، اور اس کی چاہت اس کی کتاب سے ہی معلوم ہوگی نا. هو خیر مما یجمعون، هو خیر مما یجمعون. اچھا ہاں، بائی دا وے، آپ کیا کچھ جمع کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیا جمع کرنے کا شوق ہے؟ سٹونز جمع کرنے کا، سٹیمپس جمع کرنے کا، انٹیکس جمع کرنے کا، کارڈز جمع کرنے کا. مختلف لوگوں کو آپ دیکھیں. مجھے کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، یہ نہیں کہ میں کسی کے نعوذ باللہ جا کے اور پھر میں جائزہ لے کے پھر میں اس کی برائیاں کروں، برائی کے معنوں میں نہیں، لیکن شوق کی بات. تو 140 کپس تھے مختلف جگہوں کی، سوینئرز جو ہوتے ہیں، پوری ایک وال جو تھی وہ کپس کے ساتھ بھری. تو میں گننا شروع ہو گئی.
تو میں نے کہا یہ بھی ایک شوق ہے نا. فوراً مجھے یہی آیت یاد آئی, ہوا خیر مما یجمعون. اتنے قرآن کے نسخے کسی کے گھر میں نہیں ہیں کہ مختلف سائز کے, مختلف طریقوں کے, کبھی ایک کو اٹھا کے پڑھے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی کام کیا کریں کبھی کبھی, کہ کبھی ایک اسکرپٹ پڑھیں, کبھی دوسرا پڑھیں, کبھی ایک سائز پڑھیں, کبھی کچھ اور, کیونکہ جو مختلف تحریریں ہوتی ہیں ان کے سٹائل سے سمجھ مختلف آتی ہے. مجھے کبھی بھی کوئی نیا نسخہ قرآن کا نظر میں بالکل نہیں چھوڑتی جب تک میں اس کی کچھ آیتوں کو اس طرح دیکھ نہ لوں, کیونکہ وہ ایک نئی طرح کی کیلی گرافی ہوتی ہے, اس میں سے نئے معنی نکلتے ہیں, جیسے نئے نئے رخ, نئے نئے اس کا انداز اور ایک نیا سٹائل. ہر نیا سٹائل ایک نئے معنی دیتا ہے. کل میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہیں سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی تھی, تو اس میں میم لکھنے کے 2 انداز تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اچھا یہ میم لکھا ہوا ہے اور میم نیچے کو بینڈ کرتا ہے, کوئی حرف اوپر کو اٹھتا ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جس لفظ کے حرف اوپر 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 جاتے ہیں, مثلا اللہ, اب دیکھیں نا اللہ لکھا ہوا سب اوپر جاتا ہے نا, اوپر کو اٹھتے ہیں. اگر ہے تھوڑی سی مڑتی بھی ہے تو ایک سٹائل اس کے بھی اوپر لکھنے کا ہے, تو وہ بھی پھر اوپر کو ہی جاتا ہے, نیچے نہیں آتا. تو میں نے کہا کہ جن لفظوں میں حروف نیچے کو بینڈ کر رہے ہیں ان کے مفہوم میں کیا فرق ہے. تو حروف بھی اگر آپ واقعی انٹرسٹ لیں نا قرآنک کیلی گرافی میں, تو حروف بھی بولتے نظر آتے ہیں. یہ صرف انٹرسٹ کی بات ہے. میری نگاہ اس لیے دیکھتی کہ مجھے انٹرسٹ ہے. اگر آپ بھی انٹرسٹ پیدا کریں تو آپ کی نگاہیں بھی دیکھیں گی. آپ کبھی نہ سوچیں کہ ہائے اتنے نسخے اکٹھے ہو گئے گھر میں تو یہ بوجھ ہے ہم پہ, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہائے یہ سارے تو ہم پڑھتے نہیں. ضروری نہیں کہ آپ ہر روز سارے ہی پڑھیں, لیکن نکالیں ایک اور کھولیں اور دیکھیں اور رکیں مختلف جگہوں پہ اور انجوائے کریں. آپ دیکھیں اگر آپ کسی کھانے کی میز پر ہو نا اور اس میں مختلف کھانے ہو تو آپ ہر چیز ضرور ٹرائی کریں گے. اچھا یہ کیا ہے, اس کا ٹیسٹ کیا ہے, یہ تو میں نے چکھا ہی نہیں, اچھا تم نے وہ چکھا نہیں, وہ تو بہت مزے کا ہے. لیکن قرآن کو ہم کیوں نہیں اس سے انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے الفاظ ہیں, یہ اللہ کا کلام معمولی چیز نہیں ہے. ہوا خیر مما یجمعون. جو کچھ بھی جمع کرنے کا شوق ہے, جو کچھ سمیٹنے کا, جو اکٹھا کرنے کا, ان سب سے بہتر ہے یہ خزانہ جس کو مل جائے. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق, کہہ دیجئے کبھی تم نے سوچا جو اللہ نے اتارا تمہارے لیے کچھ بھی رزق میں سے, فجعلتم منہ حراما وحلالا, تو تم نے اس میں سے خود ہی کسی کو حرام کر لیا, خود کسی کو حلال کر لیا, یعنی حلال حرام کا قانون خود اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ اہل مکہ نے کیا تھا نا, ایسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, کہاں سورۃ الانعام میں, کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں پہ حرام ہے اور یہ سب کھا سکتے ہیں. یاد ہے وہ آیت قل اذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین. تو یہ خود تم نے اپنے سے فلسفے ایجاد کر لیے حلال حرام کے. مثلا آپ دیکھیں کہ کچھ مذاہب میں فرسٹ کزن سے شادی حرام ہے, بعض لوگوں نے بعض رنگ حرام کیے ہوئے اپنے اوپر. ہمارے خاندان میں کالا رنگ نہیں پہنتے, بالکل سفید رنگ تو ہم پہن ہی نہیں سکتے, ہم کو سوٹ ہی نہیں کرتا. ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں نا لوگ, رنگ حرام کیے ہوئے اپنے اوپر. یہ کس نے آپ کو کہا آپ کو سوٹ نہیں کرتا؟ محض سپرسٹیشنز. نہیں اگر ہم میں سے کوئی کالا پہن لے تو یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. اپنے پاس سے دین گھڑ لیا. کسی کی موت زندگی کا اختیار کسی رنگ کے پاس ہے. فجعلتم منہ حراما وحلالا, خود ہی بنا لیا حرام اور حلال. اسی طرح ہمارے ملک میں بھی بعض خوراک یا بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لڑکے نہیں کھا سکتے, وہ پریگننٹ عورتیں نہیں کھا سکتی, کیا پتا اس کے پیٹ میں لڑکا. ایک دفعہ میں کسی جگہ پر گئی تو کچھ عورتیں اندر کچھ پڑھ رہی, معلوم نہیں کیا کر رہی تھی, تو میں نے دروازہ کھول دیا تو کسی نے کہا نہیں اندر نہیں جائے, کچھ پڑھ رہی ہیں. ان کا اچھا پڑھ رہی ہوگی, ایسی کیا چیز ہے,
کہ جس کو صرف کچھ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں پہ حرام ہے پڑھنی. پھر اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس میں حاملہ عورتیں بھی نہیں جا سکتی. کیا پتا ان کے پیٹ میں لڑکا ہو تو وہ بھی وہاں نہیں بیٹھ سکتے, وہ نہیں بیٹھ سکتے. یہ کیا پابندیاں ہیں, کس نے لگائی؟ جو پابندیاں ہیں وہ تو پوری نہیں کرتے اور اس کی سیٹسفیکشن خود ساختہ پابندیوں سے کرتے ہیں. قل اللہ اذن لکم, کہہ دیجئے کہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے یہ سب کرنے کی, دین خود گھڑنے کی اجازت دی ہے تم کو اللہ نے. ام علی اللہ تفترون, یا تم اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہو, اللہ سے یہ باتیں منسوب کر رہے ہو, اللہ کے نام لگا رہے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ, جو لوگ اللہ پہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن پھر ان کے ساتھ ہوگا کیا. آپ دیکھیں کہ اپنے بارے میں ذرا سوچیں, کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگائے, کوئی کام آپ نے کہا نہیں, کہے نہیں آپ نے کہا تھا, کوئی کام آپ نے کسی کو کہا اور وہ کہے نہیں آپ نے کب کہا تھا, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا کہیں گے؟ خوش ہوں گے اس سے؟ ایسے شخص کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے؟ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نے مثلاً کسی کو کچھ لانے کو کہا اور وہ بیٹھا رہا اور تھوڑی دیر بعد کہ آپ نے کب کہا تھا؟ ذرا سوچو اس وقت کیسے فیل کرتے ہیں. اور اگر آپ کسی کو منع کریں کہ دیکھو میرے پیچھے سے دروازہ نہیں کھولنا, بچوں کو کہہ کے آتے ہیں مثلا فریج نہیں کھولنا, یہ مت کھانا, اور آپ جاتے ہیں تو برتن خالی پڑے ہو, کہ نہیں آپ نے تو کوئی نہیں منع کیا تھا, یعنی ایک کام خراب کیا اوپر سے الزام بھی آپ کو دینی, آپ نے تو نہیں کہا تھا. تو جب بھی کوئی شخص آپ پہ جھوٹ باندھتا ہے, جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے, یعنی جھوٹی بات آپ سے منسوب کرتا ہے کہ آپ نے کہا تھا یا آپ نے نہیں کہا تھا, تو اس وقت سخت انتقامی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا. اسی کیفیت کو ذرا رکھ لیجئے اور پھر اس آیت کو پڑھیے. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا کیا. اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں, اللہ نے اس کو حلال کیا, اس کو حرام کیا, حالانکہ اللہ نے نہیں کیا تھا, کیا خود ہوتا, نام اللہ کا لگاتے ہیں. ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لے, لیکن انسان توجہ نہیں کرتا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. یعنی اس نے مفید اور ضروری چیزیں حلال کی, یا وہ لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے فوراً پکڑا نہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنے کی باتیں یا اللہ کے بارے میں غلط گمان قائم کرنے والی باتیں جو ہیں, ان میں سے کئی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں نا. مثلاً کوئی کہے اس زمین آسمان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا, یا اللہ کے علاوہ فلاں اور فلاں بھی شریک تھا, یا اب بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں فلاں فلاں شریک ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کو غضبناک کرنے والی ہیں. وما تکون فی شأن, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو, وما تتلو منہ من قرآن, اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہو, سناتے ہو پڑھ کے, ولا تعملون من عمل, اور لوگوں تم بھی جو کوئی عمل کرتے ہو, الا کنا علیکم شہودا, مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں, ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی حالت کو خاص طور پر ذکر کیا گیا, اور عام حالات کو بھی, کہ آپ کسی بھی سٹائل میں ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں, کسی بھی حال میں ہوں, آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. یعنی نبی جو پہنچا رہا ہے اور لوگ جیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کو پتا ہے, سب کیپچر کر لیا اس نے. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ
شہودن اذ تفیدون فی. تفیدون کا مطلب کیا ہے؟ افاد یفید، ایسی مشغولیت جو خود کو بھی فراموش کر دے، مشغول ہوتے ہو. اور مشغولیت کی کون سی قسم؟ جو خود کو بھی بھلا دے انسان کو. تو تفیدون فی بڑا گہرا لفظ، کہ تم بھی جس مشغولیت میں ہوتے ہو ایسی کی ایسی کہ جو تم کو خود فراموش کر دے. یعنی قرآن میں ڈوب کے اترنے کی، یعنی نبی کے قرآن پڑھنے کا انداز اور پھر لوگوں کے سننے کا انداز، سب خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے. جو جس حال میں ہوتا ہے، جو جس حال میں ہوتا ہے، سب خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے. ہم سب جو سن رہے ہیں اپنا اپنا حال دیکھیں، اپنے اپنے پر غور کریں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے. میں کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس احساس کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کر رہی ہوں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور نہیں چھپا ہوا، یعزب عین زے بے، دور نکل جانے کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل ہونا. جیسے جہاز جب اٹھتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں بالکل گم ہو جاتا ہے کہیں. تو دور جانے کی وجہ سے جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو اس کو یعزب کہتے ہیں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، دور سے دور ہونے کے باوجود ایک ذرے جتنی چیز بھی اپنے رب سے غائب نہیں ہو سکتی. فی الارض، خواہ وہ زمین میں ہو، ولا فی السماء، اور خواہ وہ آسمان میں ہو. اب دیکھیں غائب ہونے کے لیے قرآن میں بہت سے لفظ ہیں. مثلا غابہ، حواس خمسہ سے غائب ہونا. افلا کہاں استعمال ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اجرام فلکی کا غائب ہونا، جیسے ستاروں، سورج وغیرہ کا. غربہ خصوصاً سورج کا غروب ہونا، چھپنا. بطنا مکمل طور پہ چھپ جانا، جیسے پیٹ میں کوئی چیز چھپی ہوتی. خفیہ خفیہ ہو جانا، یہ بھی غابہ کی طرح ہے. کنن تو کنونا، محفوظ مقام پہ غائب ہونا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی آگے آئے گا، کسی حقیقت سے فرار حاصل کر کے چھپنا. وقبہ گڑھے میں اتر کر غائب ہونا. تیرے رب سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہے نہ آسمان میں. اور ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے چھوٹی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے. ذرے کو بھی توڑا جا سکتا ہے. ایٹم کو اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کہیں تو یہاں کیا کہا گیا؟ اس سے بھی چھوٹی ہو سکتی، وہ اس سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے. ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر کھلی کتاب میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.